ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، جن کی ہیبت، جن کے دبدبے سے کیسر و کسریٰ لرزہ براندام تھے، ان کا نام سن کر سلاطین عجم کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ فتوحات فاروقی کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ کے دور میں فتوحات کا کل رقبہ 22,51,030 مربع میل کے قریب تھا۔ ایک رات مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر دیکھا، اور منظر یہ تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا مشکیزہ کمر پر لادا ہوا تھا اور اپنے خادم سے کہہ رہے تھے کہ اٹھ، ہاتھ میں درہ لے اور عمر کو اہل حاجت کے دروازوں پر لے جا۔ وہ غلام آقا کی حالت دیکھ کر لرز اٹھا، چشم نم عرض کرنے لگا کہ آپ خود کیوں تکلیف کرتے ہیں، مجھے حکم کیجئے، میں حاجت مندوں کے گھروں میں ان کی حاجت کی چیزیں پہنچاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہیں، میں نے آج اپنے نفس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج مجھے لحظہ بھر کے لیے یہ خیال آ گیا کہ میں اتنا بڑا حکمران ہوں کہ عرب و عجم کے لوگ میرا نام سن کر لرز اٹھتے۔ بس اب میرے نفس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ایک سکے کی طرح پانی کا مشکیزہ اٹھاؤں، گھر گھر جاؤں اور صدا لگاؤں کہ تمہارے شہر کا سکہ تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے۔ یہ ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اگر تمام امت کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور عمر کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو تو عمر کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا۔ یہ ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے کی موافقت میں اللہ عز و جل نے 4 مقامات پر قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت محمدی کو چند سالوں میں اپنی آسان ترین شکل میں دنیا کے سامنے کامیابی کے ساتھ چلا کر دکھا دیا۔ رعایا پروری کے وہ اصول قائم کیے کہ آج کی فلاحی ریاستیں ان اصولوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ 23.5 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کرنے والے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی عالی شان محل میں نہیں رہتے تھے، بلکہ محض ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے۔ آج اپنے حکمرانوں کو دیکھیے کہ 20 ایکڑ اراضی پر پھیلے ہوئے قلعہ نما وسیع و عریض محلات پہ رہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زمین فتح خیبر کے موقع پر ملی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور آج ہمارے حکمران عوام کے خون پسینے کی کمائی کو ملک سے باہر بھیج کر وہاں زمینیں اور جائیدادیں اور محلات خرید رہے ہیں۔ دسترخوان کا جائزہ لیجئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی اور روغن زیتون پر گزارا کرتے تھے، اور ہمارے حکمرانوں کے کچن کے 1 ماہ کے خرچے کروڑوں روپوں میں پہنچتے ہیں۔ لباس کی بات کیجئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بھی معمولی ہوتا تھا۔ ایک دفعہ دیر تک گھر سے باہر نہ آئے، لوگ انتظار کر رہے تھے، بعد میں آئے تو معلوم ہوا کہ پہننے کے لیے ایک ہی لباس تھا، میلا ہو چکا تھا۔ اس کو دھویا، اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتے رہے، جب وہ سوکھا تو وہ پہن کر پھر واپس باہر آئے۔ اور آج کا ہمارا حکمران $25,000 سے کم کا سوٹ ہی نہیں پہنتا، اور اس کے وارڈروب میں اس سے کہیں بیش قیمت سوٹوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں سرکاری خزانے میں سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور ریشم کے انبار تھے، اور آج ہمارے حکمرانوں کے لوٹ مار کے اربوں خربوں ڈالر ملک سے خزانے سے باہر پڑے۔ ملکی خزانے خالی ہیں اور غیر ملکی بینکوں کو بھر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے میں گڈ گورننس کہاں سے آئے گی؟ اللہ سجل سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے حکومتی اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وطن کے لیے خلفائے راشدین کے دور کو واپس لانے کے دعوے کیے گئے تھے، ہمیں ان وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔